بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت ولبئس ما كانوا يصنعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، کیا میں تم کو بتا دوں کہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بری جزا پانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت، جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیے اور شیطان کی عبادت کی ہو، سب کا بہت بڑا ٹھکانہ ہوگا، بہت برا ٹھکانہ ہوگا اور اس سیدھے راستے سے بہت دور ہوں گے۔ یہ لوگ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر ہی لے کر آئے تھے ان کے دلوں کے اندر، اور کفر ہی واپس لے کر چلے گئے، یعنی آپ کے پاس آنے کا ان کو کچھ فائدہ بھی نہیں ہوا، آپ کی نصیحت ان کی کچھ کام نہیں آئی، کیونکہ دلوں کے اندر انہوں نے اس کفر کے روگ کو پال رکھا ہے۔ اللہ تو خوب جانتا ہے ہر بات کو، جو کچھ وہ پوشیدہ رکھتے ہیں انہیں اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں ان میں سے بہت سوں کو جو گناہ، ظلم اور حرام کھانے پر دوڑ دوڑ کر گرتے ہیں۔ بے شک ان کے یہ سارے کام بہت ہی برے ہیں، ان کو یہ بڑے بڑے مشائخ علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یہ واقعی ان کی یہ بری عادت ہے جو نہیں روکتے۔ محترم سامعین، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا کہ ان کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ منافق آپ جانتے ہیں کہ وہ آدمی کہلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جو ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے، لوگ اسے مسلمان سمجھتے ہیں، کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق تو 5 وقتہ نمازیں کی پابندی کرتے تھے منافق، لیکن 5 وقت نماز کے لیے آتے تھے، صرف 2 نمازوں میں وہ آگے پیچھے ہوتے، عشاء اور فجر کی نماز میں، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 نمازیں منافقوں پر بھاری پڑتی، کبھی آئے کبھی نہیں آئے۔ تو ان منافقین کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو بتا دوں کہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بری سزا پانے والے کون ہیں، یعنی کفار و مشرکین سے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ نے کفار و مشرکین کا ذکر کیا، یہود و نصارہ جو کفار و مشرکین ہو گئے تھے اہل کتاب، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا، رسالت کو نہیں مانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جو کتاب نازل فرمائی قرآن مجید، اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو کافر و مشرک قرار دے دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا میں ان سے بھی برے لوگوں کا، یعنی کفار و مشرکین سے بھی زیادہ بری سزا پانے والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، آپ کہیے وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور جن کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیے، خنازیر بنا دیے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو سور اور بندر بنا دے قیامت کے قریب، یہ ہونے والا ہے۔ ان کی بدعمالیاں، اور وہ کیا بدعمالیاں ہوگی؟ کھلم کھلا زنا کرنا، کھلم کھلا بے حیائی کے کام کرنا، اپنے جسموں کی نمائش کرنا، ننگے پھرنا فیشن کے نام پر، یہ سب کچھ ہو رہا ہے عورتوں کے اندر۔
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عنقریب آئے گا وہ زمانہ کہ بعض قوموں کو، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ سور اور بندر بنا دے. اللہ حفاظت فرمائے ہماری سب. پھر اللہ آگے فرمایا جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، یعنی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی بلکہ شیطان کی اطاعت کی. اطاعت عبادت ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف سجدہ کرنا، رکوع کرنا، نماز پڑھنا، دعا مانگنا یہ صرف عبادت ہے. یہ تو عبادت ہے ہی، لیکن اطاعت بھی عبادت ہے. اطاعت کے معنی فرمانبرداری کرنا، بات ماننا. اللہ کی بات کو ہٹا کر کسی اور کی بات کو کوئی مانتا ہے تو گویا وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. مثال کے طور پر یہ کام حرام ہے، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا کہ یہ حرام ہے، مت کرو. اب کسی کی بات کو اس نے جو ہے مان کر اللہ کی بات کو چھوڑ دیا، اس حرام کام کو اس نے اپنا لیا، تو اس آدمی نے اس کو اپنا رب بنا لیا، کیونکہ اس نے اس کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں. تو اللہ کی اطاعت عبادت ہے اور کسی اور کی اطاعت بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کی. مطلب کیا؟ وہ شیطان کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، شیطان کی اطاعت کرتے تھے. جو شیطان کو پسند تھا، جو کام شیطان پسند کرتا تھا وہ کام وہ کرتے تھے. جیسے ہم میں سے آج اکثر کرتے ہیں جو کام شیطان کو پسند ہے. شیطان کو یہ پسند ہے کہ فجر کی نماز کو چھوڑ کے سو جائیں، بہت سارے لوگ سو جاتے ہیں. شیطان کو یہ پسند ہے کہ حرام کمائے، بہت سارے لوگ حرام کماتے ہیں، جھوٹ بول کے کماتے ہیں. تو وہ کام جو شیطان کو پسند ہے، شیطان کی بات کو ماننا یہ شیطان کی عبادت ہے. اللہ نے وہی فرمایا کہ وہ شیطان کی عبادت جنہوں نے کی ہو ان سب کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا. دنیا میں چند روز جی لیں ہیں، بظاہر موج مستی منا لیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، نام کے جو مسلمان بنے کرتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے والے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بظاہر خوش نظر آتے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. شادیوں میں ان کو دیکھ لیں کیا خوش نظر آتے ہیں. انجوائے، نماز ہے، کچھ بھی نہیں، پھر بھی جو ہے خوش رم دکھائی دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ چند دن کی زندگی ہے، یہ موج اڑانے مزے کر لے، لیکن ان کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا اور یہ دنیا میں بھی سیدھے راستے سے بہت دور ہو جائیں گے، ہدایت سے بہت دور چلے جائیں گے. کوئی بات ان کو جو ہے اثر نہیں کرے گی. جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر مار دے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ منافقین جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم بھی تمہاری طرح ایمان والے ہیں. کہتے ہیں نا ہم بھی مسلمان ہیں، اور حالانکہ وہ کفر ہی لے کر آئے تھے. ان کے دلوں کے اندر کفر لے کر وہ آئے تھے، لیکن آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولتے تھے اور مسلمانوں سے جھوٹ کہتے تھے کہ ہم بھی تمہاری طرح ایمان لائے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ حالانکہ کفر ہی لے کر آئے تھے، ان دلوں میں ان کے کفر تھا، ایمان نہیں تھا، اور کفر ہی لے کر واپس چلے گئے. نبی کے پاس آئے، بہت سارے کافر آتے نبی کے پاس، نبی کی بات سنتے تو ایمان لے کر ساتھ جاتے. آئے تھے کافر بن کر، گئے مسلمان بن کر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کفر کے حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، واپس لوٹے تو ایمان کی حالت میں مسلمان بن کر لوٹے. ایسے کئی جو ہے صحابہ کا واقعہ ہے کہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کرنے، دیکھنے کے لیے آخری کیا کہتا ہے. مکے کے لوگ بڑا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑا جادوگر ہے، بڑا ساحر ہے، لوگوں پر جادو کر دیتا ہے. آخر سنے کہ کیا کہتا ہے. جب آ کر سنے اللہ نے ہدایت دے دیا. حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زمانے کے شاعر گزرے ہیں، بہت بڑے شاعر، شاعری میں جو ہے بہت بڑا مقام رہتے ہیں. انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ اتنا ڈرتے ہیں، اتنا کہتے ہیں کہ محمد بہت بڑا شاعر ہے، اس کی شاعری سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، وہ بہت بڑا جادوگر، اس کی شاعری میں جادو ہے. تو انہوں نے کہا چلو ہم بھی دیکھ لیں کہ آخر محمد کی شاعری کیا ہے. اور آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا تو بول اٹھے کہ یہ ہرگز جو ہے شاعری نہیں ہو سکتی ہے، یہ کچھ اور ہی کلام ہے. کیونکہ قرآن کوئی شاعری نہیں ہے نا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں قرآن. تو بول اٹھے کہ یہ قرآن، یہ جو باتیں جو نبی کی زبان، محمد کی زبان سے نکل رہی ہے، ہرگز شاعر نہیں ہو سکتی، یہ کچھ اور کلام ہے. اور پھر غور و فکر کیا اور پھر الحمدللہ مسلمان ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے. اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت سے کہتے کہ اے حسان، پہلے تم جو ہے شرک کے تعلق سے، شرک کے اس کے بارے میں شاعری کہا کرتے، اب توحید کے بارے میں، ایمان کے بارے میں شاعری کیا کرو. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعریف کرتے تھے شعروں کے اندر. تو یہ حسان بن ثابت ہیں جو آئے تھے سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، واپس گئے ایمان کے ساتھ. لیکن یہ منافق آتے تھے اپنے آپ کو ایماندار ظاہر کر کے، لیکن واپس جب جاتے تو وہی کفر کے ساتھ واپس لوٹتے. نبی کی کوئی نصیحت، نبی کا کوئی بات، نبی کا کوئی قول، نبی کے زبان سے نکلی ہوئی قرآن کی آیتیں بھی ان پر اثر نہیں کرتی تھی. تو آپ بتائیے نبی جیسے زبان سے نکلنے والی قرآن کی آیتیں ان لوگوں پر اثر نہیں کرتی تھی، ہمارے جیسے گنہگاروں کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں بعض لوگوں پر کیوں کر اثر کر سکتی ہیں، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا.
ایمان ہے تو ایمان اٹریکٹ کرے گا. میگنیٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے نا. میگنیٹ آپ رکھیے, میگنیٹ کو دوسرے میگنیٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے. اس طرح اگر دلوں میں ایمان ہوگا تو ایمان کی باتیں انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں, کھینچتی ہیں. ایمان نہیں ہے دلوں کے اندر تو جو ہے چھوڑ دیتی ہیں. آپ میگنیٹ کے سامنے لے کر پلاسٹک رکھ دیجیے, آپ اس کو لگانے کی بھی کوشش کیجیے, قریب لے کر جائیے, میگنیٹ پلاسٹک کو ہی کھینچتا ہے, میگنیٹ کو ہی کھینچتا ہے, لوہے کو کھینچتا ہے. تو یہ جو ہے اللہ نے فرمایا, آتے ہیں کفر لے کر نبی کے پاس, جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں, لیکن جب واپس جاتے ہیں تو کفر ہی کے ساتھ واپس جاتے ہیں. اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ اپنے دلوں میں چھپا رکھتے ہیں. اور ان کی صفات اللہ نے بیان کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں, ان کے اعمال کیا ہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام کی نفاق سے حفاظت فرمائے. نفاق کے چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں, 4 صفات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ 4 کام جس کے اندر ہوں گے وہ کھلم کھلا پورا منافق ہے. بات کہے تو جھوٹ کہے, امانت میں خیانت کرے, لڑائی کرے تو جھگڑا کرے تو دھانے پر اتر جائے, اور جھوٹی قسمیں کھائے. یہ جو ہے منافقین کی جو ہے علامات ہیں. کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام صفات سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ایمان میں اضافہ عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام